بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان کے حوالے سے جو لیلۃ القدر ہے، جو جس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینے بنتے ہیں تقریباً 82-83 سال کی عبادت، ایک بات۔ دوسری بات، جب ہم تہجد پڑھتے ہیں، جیسے میں نے اپنے کلپس میں اظہار کیا کہ تہجد دراصل سو کر اٹھ کے پڑھنے کی نماز ہے جو حضور علیہ السلام پر فرض تھی، اور وہ مڈ نائٹ سے، یعنی جو رات ہوتی 12 بجے سے سمجھ لیں سحری تک، جب ختم ہوتی ہے سحری، وہ ٹائم ہے تہجد کا، اس میں وہ تہجد پڑھتے تھے۔ اور تہجد کے بارے میں یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں پہلے آسمان پر آ جاتا ہوں اور اناؤنس کرتا ہوں، ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت چاہے تو میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی جو رزق چاہے میں اس کا رزق وسیع کر دوں۔ یعنی یہ بہت ہی خوبصورت لمحات ہیں، یہ ایسے لمحات ہیں کہ حضور علیہ السلام کو اندیشہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ امت پر یہ نماز فرض نہ کرتے، ان پر تو فرض تھی، لیکن اللہ آبویسلی پتہ ہے تہجد کی نماز انسان ریگولرلی نہیں پڑھ سکتا، اس لیے وہ تھا کہ عشاء کے ساتھ آپ پڑھ لیں وطر، وہ عشاء کی نماز نہیں ہے، وہ تہجد کا قائم مقام ہے، اصل جگہ یہ ہے۔ جو میں نے آپ کے سامنے نقطہ رکھنا ہے وہ انتہائی اہم ہے، انتہائی اہم، جس پر پوری مسلم امت، جس کی وجہ سے سمجھ لیں ایک پریشانی کا شکار ہے، یہ ایک تذبذب میں ہے۔ یعنی جب اللہ کہتا ہے کہ میں 83 سال کی عبادت ہے، 1000 مہینوں کی اتنی عبادت ہے، اور میں گناہ معاف کر دوں گا۔ دیکھیں محترم، گناہ صرف وہ معاف ہوں گے، صرف وہ گناہ جو ہم نے اللہ کے باب میں کیے، انسانوں کے باب میں نہیں۔ حقوق اللہ والے گناہ معاف ہوں گے۔ نمازیں نہیں پڑھیں بالفرض، اب آپ نے مثلا میں آپ کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں، یہ اللہ پاک، میں نہیں دے رہا، سورہ الفرقان میں ہے، جو شخص گناہ کرتا ہے، اس میں تو جو گناہ ہے نا، وہ زنا کا گناہ اور شرک کا اللہ نے اظہار کیا ہے۔ تو میں تو کہہ رہا ہوں جو نمازیں نہیں پڑھیں، اور آپ نے رمضان سے آج آپ نے فیصلہ کیا یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں آئندہ انشاءاللہ پوری نماز پڑھنے کی کوشش کروں گا، میری پچھلے نمازیں معاف کر دیں۔ اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں میں معاف کر دوں گا، میں صرف معاف نہیں کرتا، میں اس نہ پڑھنے کے گناہ کو نیکی میں بدل دیتا ہوں۔ یہ ہے ڈیل جو ہم نے اللہ سے کرنی ہے، جو سیکھنی ہم نے اللہ سے کرنے کی۔ نمازیں نہیں پڑھی نا، 40 سال عمر ہوگی، 50 سال عمر ہو گئی، بھائی آج سے شروع کیجئے اس احساس کے ساتھ، یا اللہ آئندہ میں نماز مس نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ کہتا ہے میں پچھلی نمازیں صرف معاف نہیں کروں گا، میں نیکی میں بدل دوں گا۔ اسی طرح روزے، یہ اللہ کے باب میں آپ نے کیے ہیں نا، روزے آپ نے اللہ کے لیے رکھنے تھے، نہیں رکھے، کوئی بھی وجہ ہوئی، کوئی بھی، یعنی نہیں رکھے، دل نہیں چاہا، نہیں رکھے گئے، موڈ ہی نہیں ہوا، اب آپ کو احساس ہوا کہ میں نے رکھنے، اگر آپ سچی توبہ کریں گے، توبہ کا مطلب ہوتا ہے یو ٹرن، اللہ کہتا ہے کہ میں وہ گناہ معاف نہیں کروں گا، صرف معاف نہیں کروں گا، میں اس کو نیکی میں بدل دوں گا۔ آپ اندازہ کیجئے، 40 سال روزے نہیں رکھے، اب آپ رکھیں گے، پچھلے اگر آپ نے توبہ کی سچی اور انشاءاللہ آئندہ رکھے، سارے جو روزے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ وہ نیکی میں بدل جائیں گے جو آپ نے نہیں رکھے۔ اتنا خوبصورت اللہ، اس اللہ سے لاؤ لگائیے، ایسے اللہ کو بیسٹ فرینڈ بنائیے۔ یہ ہے وہ جو اللہ کے باب میں ہم نے گناہ کیے، ہم اللہ سے معافی مانگیں گے، اعتکاف میں، لیلۃ القدر میں، تہجد میں، عمرہ حج کے لیے جائیں گے تو اللہ سے اللہ کے گناہ کی معافی مانگیں گے، جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ آئندہ نہیں کرو گے، توبہ کرو گے، میں گناہ صرف معاف نہیں کروں گا، نیکی میں بدل دوں گا۔ ملاحظہ فرمائے، کبھی سوچئے میں نے کیا کہا ہے، قرآن نے کیا کہا۔ یہ بہرحال سورہ فرقان ہے، 25 سورہ، آیات 68 سے 71، یہ آپ اس کا ترجمہ پڑھ لیجئے۔ ایک بات۔ دوسری بات، جو گناہ ہم نے کیے ہیں انسانوں سے، یہ پلیز نوٹ فرمائیے، یعنی اب آئیے انسان کی طرف، میں نے اپنے بھائی کا حق مارا، بہن کا حق مارا، وراثت میں اپنے بہن بھائیوں کا حق مارا، میں نے
گالی نکالی، اگلے کو ذلیل کیا، اگلے کو یعنی ریپوٹیشن خراب کی، اس کو ناحق اس کی ریپوٹیشن پہ ڈاکہ ڈالا، کرپشن کی، اگلے کی فائل دبا لی، اگلے کا مال ہڑپ کر لیا، بیوہ کا پلاٹ اپنے نام کرا لیا، یعنی کتنے گناہ ہیں. سارے گناہ جو ہم انسانوں کے باب میں کریں گے وہ گناہ معاف نہیں ہوتے، نہ لیلۃ القدر میں، نہ تہجد میں، نہ حج میں، نہ عمرہ میں. یہ ہے وہ پیغام اللہ قرآن میں. اب آپ آئیے سورہ اعراف 7 سورہ کی 8ویں آیت ہے، یہ بھی ملاحظہ فرمائیے. اس کے پہلے 3 الفاظ ہیں. یہ قرآن کا اعجاز ہے. میں تو اتنی بار یہ میں نے بات کر دی ہے کہ یعنی قرآن کو چیپٹرز نہیں چاہیے، کتابیں فلسفہ نہیں چاہیے بات کرنے کے لیے. 3 الفاظ، والوزن یوم اذن الحق، وزن یوم قیامت کے دن حق کا ہوگا، فل سٹاپ. اس کے بعد ہے کہ جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ نیک ہوگا، وہ جنت میں جائے گا، جس کے ہلکے خسارے میں ہوگا. بات کیا ہے؟ حق کا وزن ہے، نیکی کا وزن نہیں ہے. یعنی میں نے حج کر لیا، میں نے اعتکاف بیٹھ لیا، میں نے تہجدی پڑھ ڈالی، میں عمرے پر گیا، میں نے لیلۃ القدر پا لی ہر سال، لیکن جو میں نے حقوق العباد والی چیزیں ہیں اس کو جو گنوائی ہیں وہ میں کرتا رہا، گالی دیتا رہا، دوسروں کو برا جانتا رہا، حق مارتا رہا، پیسے مارے، وراثت میں حق نہیں دیا، وہ گناہ معاف نہیں ہوں گے. اب آپ دیکھیے حضور علیہ السلام کی بالکل حدیث اس کے موافق ہے قرآن کی آیت. یعنی قرآن میں ہے نا وزن حق کا ہوگا. حضور علیہ السلام کی بڑی مشہور حدیث ہے جس میں انہوں نے فرمایا صحابہ سے کہ مفلس کون ہے؟ مفلس جس کو کہتے ہیں جس کے پاس ریسورسز نہیں ہے، مال و دولت نہیں، غریب آدمی. صحابہ نے فرمایا جو بینکرپٹ ہے یا جو جس کے پاس مال اسباب نہیں، انہوں نے فرمایا نہیں، میرا امت کا مفلس وہ ہے جو جب قیامت کے دن میرے اللہ کے ہاں حضور ہوگا، اللہ کے ہاں حاضر ہوگا، وہ ایک ماؤنٹن لوڈ، ایک پہاڑ جتنا ایک اس کے پاس وزن ہوگا نیکیوں کا، یعنی حقوق اللہ والے، نمازیں، روزے، اعتکاف سمجھ لیں، تہجد، گن لیں ساری چیزیں، لیلۃ القدر، حج. لیکن اس نے لوگوں کے حق مارے ہوں گے جیسے میں نے بھی گنوائے. تمام نیکیاں اٹھا کے ان کے کھاتے میں ڈالنا شروع ہوں گی. یعنی میری تمام نیکیاں جو پہاڑ جتنی تھیں وہ کم ہونا شروع ہو رہی ہیں کیونکہ میں نے حق مارے ہوئے ہیں. اس حد تک کہ میری نیکیاں ختم ہو گئی، پہاڑ ختم ہو گیا، اب بھی کوئی 100 لوگ سامنے کھڑے ہیں جن کے میں نے حق مارے ہیں، اب ان کے گناہ میرے سر آئیں گے اور بالآخر ایک شخص جو پہاڑ جتنا نیکی لایا وہ جہنم میں جھونک دیا جائے گا، جہنم کی آگ میں. یہ ہے مفلس ہم حضور کی امت کا. پلیز نوٹ فرمائیے حقوق اللہ، حقوق العباد. حقوق العباد معافی کرنے کا ایک ہی طریقہ، یہ دیکھیں ایک طریقہ ہے، اس صاحب سے معافی مانگیے مرنے سے پہلے، اس کو فون کیجئے، ملیے، مجھے معاف کر دیجئے. صرف معافی نہیں ہے، آپ نے اگر ₹1,00,000 یا میں نے ₹1,00,000 مارا ہوا ہے نا، وہ صرف معافی نہیں مانگنی کہ مجھے معاف کر دیں، لاکھ آپ کھا گئے، ₹1,00,000 بھی واپس کرنا ہے. یہ ہے انصاف جہاں پر اللہ کھڑا ہے کہ میرے گناہ تو میں معاف کر دوں گا، انسانوں کے گناہ تو میں معاف نہیں کر سکتا نا، وہ تو تمہارے اور اس انسان کے درمیان، وہ تمہیں معاف کرے گا تو میں معاف کر دوں گا. اچھا اس میں ایک بات نوٹ فرمائیں، اس لیے ہمیں بہت کیئرفل ہونا چاہیے. یہ جو احادیث ہم سنتے ہیں نا کہ جس نے اعتکاف بیٹھا اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ہو گیا، جس نے حج کیا گویا کہ وہ ایک نئے نیو بورن بیبی کی طرح، ایک نئے بچے کی طرح جو پیدا ہوا، جو گناہ سے پاک ہے. یہ صرف حقوق اللہ والے ہیں، حقوق العباد والے نہیں ہیں. ہمیں بڑا خیال رکھنا چاہیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا اچھا بیان ہے، یہ سن لیجئے، یہ انجیل میں ہے، پہاڑی کا واز ہے کہ جب تم قربانی کرنے لگو قربان گاہ میں، یعنی اللہ کے لیے قربانی کرتے ہیں نا، وہ جانور اللہ کے لیے قربان کر رہے، جیسے تم قربان کرنے لگو اور تمہیں خیال آ جائے تمہارا ایک بھائی تم سے ناراض ہے، اس قربانی کو وہیں چھوڑو اور جائیے اس سے تسویہ کیجئے، اس سے معافی مانگیے، اپنا معاملات درست کیجئے، پھر آ کے قربانی کیجئے.
یہ کانسیپٹ تب کلیئر ہوگا محترم، میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں، یہ میرا بھی کلیئر نہیں تھا سمجھنے، یہ تب کلیئر ہوتا ہے جب آپ قرآن شریف اپنی زبان میں پڑھتے ہیں۔ والوزن یومئذ الحق کو آپ 100 بار پڑھ جائیں رمضان میں، ترجمہ سمجھ نہیں آیا، آپ ایک بار پڑھیں گے کہ وزن اس دن حق کا ہوگا قیامت کے دن، تو پھر آپ سوچیں گے نا حق کیا ہے جو میں نے بیان کیا۔ آخری بات، ایک چیز آپ یاد رکھیے، وہ میرے لیے بھی بڑی بات ہے، آپ کے لیے بھی۔ اللہ پاک ایک بات فرماتے ہیں قرآن میں، تم معاف کرو، یعنی معافی کا مزاج ڈیولپ کرو، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اس لیے یہ بہت خوبصورت مقام ہے قرآن کا، اس لیے اگر ہم سے کوئی زیادتی کرتا ہے، ایک معافی کا مزاج بہرحال ہمیں بنانا چاہیے۔ ایک ہے نا، اللہ نے حق دیے، آپ کو برا لگا، آپ کو اچھا نہیں لگا، تو اللہ کہتا ہے آپ اتنا حق اتنا اس سے کر سکتے ہیں بدلہ، لیکن معاف کر دو تو بہتر ہے کہ تاکہ اللہ تمہیں معاف کر دے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔